رب اغفر ورحم وانت وانت خیر خیر الراحمین۔ الراحمین، یہ پڑھیں، اللہ کی قسم ڈپریشن بھی ختم ہوگا، انزائٹی بھی ختم ہوگی۔ جادو ٹونے کا توڑ کروایا لیکن دوبارہ پھر اس کا اٹیک ہو گیا، پھر کروایا پھر ہو گیا۔ دیکھیں کچھ ہمارے معاشرے کے اندر حسد، بغض، کینہ جوائنٹ فیملیوں میں بہت ہے، جی جہاں قریب قریب گھر ہے یا ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، من کلی عبد صاحب جنودی و اتباعی و اشیاعی من الجن والانس جل ثناؤک عز جارک و تبارک اسمک ولا الہ غیرک، صرف 3 مرتبہ بالکل صحیح۔ فجر اور 3 مرتبہ مغرب کے اپنے اذکار کے اندر یہ پڑھیں، وہ ساری کائنات کے جادوگر مل بھی جائیں نا تو آپ کا بال ٹیڑھا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ بالکل۔ اچھا قاری صاحب، آج کل ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں پہ ہر بندہ ڈپریشن، انزائٹی، پتہ نہیں کیا کیا مسئلے مسائل، ذہنی پرابلم، فائنینشیل ایشوز، ہر بندہ پریشان ہے۔ تو کیا روحانیت کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا وظیفہ ہے جو پڑھا جائے جس سے آپ کو تھوڑا سکون ملے، آپ کی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا ہو جائیں اور آپ کے جو فضول کی ٹینشنیں چل رہی ہیں یہ ختم ہو جائیں؟ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قناعت کرنا سیکھیں۔ اگر اللہ نے آپ کو تھوڑا مال دیا ہے، جی تھوڑے پیسے دیے ہیں، تو آپ ہمیشہ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھیں۔ اگر آپ کو اللہ نے صحت دی ہے نا تو آپ کسی بیمار کو دیکھیں۔ اگر اللہ نے آپ کو سائیکل دیا ہوا ہے نا تو آپ پیدل چلنے والوں کو دیکھیں۔ اگر اللہ نے آپ کو موٹر سائیکل دی ہے تو آپ سائیکل والوں کو دیکھیں۔ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں تاکہ اللہ کی نعمت کی آپ کو قدر ہو۔ اگر آپ کے دونوں پاؤں سلامت ہیں تو کسی ایسے آدمی کو دیکھیں جو چل نہیں سکتا۔ اللہ نے اگر آپ کو آنکھیں دی ہیں تو کسی ایسے کو دیکھو جو دیکھ نہیں سکتا۔ اگر آپ سن رہے ہیں تو کسی ایسے کو دیکھیں جو کانوں کی سماعت سے محروم ہو، پھر آپ کو اللہ کی نعمت کی قدر ہوگی۔ سب سے پہلے قناعت۔ ہماری ڈپریشن اور انزائٹی کا سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس وہ نعمت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نعمت نہیں ہے۔ یہ قطعاً نہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے نا، آپ کئیوں سے بہتر ہیں، کہو بہت ساروں سے بہتر ہیں۔ ان نیچے والوں کو طرف دیکھو تاکہ اللہ کی نعمت کا آپ کو پتہ چلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو واقعی انزائٹی ہو گئی ہے، واقعی ڈپریشن ہو گیا ہے، آپ مالدار تھے یا آپ کا جسمانی صحت اچھی تھی، آپ جسمانی صحت کھو بیٹھے ہیں، مال آپ کا ختم ہو گیا ہے، یا کوئی اللہ نے نعمت دے کے آپ سے واپس لے لی ہے، وہ واقعتاً آپ کو زندگی میں ایک ڈپریشن آ گیا ہے یا انزائٹی آ گئی ہے، آپ کا کام نہیں چل رہا، آپ روز گھر فارغ آ رہے ہیں، خالی ہاتھ آ رہے ہیں، تو یہ مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کا کیا حل ہے؟ اس کے لیے بہترین حل یہ ہے، سب سے پہلا حل استغفار کریں۔ استغفار، اور استغفار بہت اچھا حل ہے، بہت ہی اچھا حل ہے۔ استغفار کے مختلف کلمات ہیں، جی مختلف کلمات ہیں۔ ایک پیغمبر جن کا واقعہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے اور جن کو اللہ نے بے تاج بادشاہت عطا کی، وہ جنوں کے بادشاہ تھے، وہ انسانوں کے نبی تھے، وہ درندوں پرندوں چرندوں ایون کے زمین پہ رینگنے والے حشرات الارض کی بولی جانتے تھے۔ ان کا نام تھا سلیمان علیہ السلام۔ انہوں نے ایک دعا کی تھی، ان کی دعا شروع یہاں سے ہوتی ہے، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ یہ دعا صرف آپ نے رب اغفر لی پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پیارے حبیب میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، قر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اب آپ جن چیزوں کا اللہ اپنے پیغمبر کو حکمن کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یہ دعا کرنی ہے، یہ کلمات آپ اپنی زبان پہ لائیں، وہ کتنے قیمتی ہو سکتے ہیں۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ پڑھیں، اللہ کی قسم ڈپریشن بھی ختم ہوگا، انزائٹی بھی ختم ہوگی۔ کچھ دعائیں ایسی سکھائی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے اندر ان کا نام ہے۔ قرآن حدیث کے اندر ہم اپنی زبان میں تو کہہ دیتے ہیں ڈپریشن، انزائٹی، اس کو عربی کے اندر کیا کہتے ہیں؟ ہم اور حزن۔ حزن ماضی کا غم، ہم انزائٹی ہے۔ ایک دعا سکھلائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی جامع دعا ہے،
میں نے بہت سارے پوڈ کاسٹ میں بتایا، ہر بندے کو یاد ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دعا ایک صحابی کو سکھلائی نا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کتنی اچھی دعا ہے، میں زبانی یاد نہ کر لوں۔ آپ نے فرمایا تو اکیلا نہیں بلکہ میری امت میں سے جو بھی میرا امتی مرد عورت اس دعا کو سنے وہ اسے یاد کر لیں۔ بہت اچھی دعا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ پڑھنے سے جس پریشانی میں، جس دکھ میں، جس تکلیف میں، جس اذیت میں، جس پریشانی میں، جس ڈپریشن میں، جس انزائٹی میں آپ پڑھیں گے، فوراً دعا ختم ہونے سے پہلے اللہ اس سے نکال دے گا، آپ کے غم کو خوشی میں تبدیل کر دے گا۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک واسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی۔ حزن اور ہم، اللہ تعالیٰ وہ دونوں انزائٹی اور ڈپریشن ختم کر دے گا۔ بہت جامع دعا ہے، پھر ہمیں کبھی ٹائم ملا تو ہم اس کی تشریح کریں گے، اس کا ترجمہ بیان کریں گے تاکہ سننے والا پڑھنے والا دل جمی کے ساتھ پڑھے۔ بالکل صحیح۔ اچھا قاری صاحب، اکثر لوگوں کی ایک شکایت ہوتی ہے کہ جادو ٹونے کا توڑ کروایا لیکن دوبارہ پھر اس کا اٹیک ہو گیا، پھر کروایا پھر ہو گیا، تو یہ بار بار ایک تو ہوتا کیوں ہے اور کیا یہ واقعی ہوتا ہے، یہ صرف وہم ہے لوگوں کا؟ جی دیکھیں، کچھ ہمارے معاشرے کے اندر حسد، بغض، کینہ جوائنٹ فیملیوں میں بہت ہے جی جہاں قریب گھر ہے یا ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، جی بالکل، تو شادی ہو گئی ہے، وہ کھا پی رہا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، اس کے بچے کیوں پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے پیچھے کیوں۔ اللہ کی قسم بڑے مسائل ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک بندے کے اوپر جادو ہوا، اس نے کسی سے علاج کروایا، وہ ٹھیک ہو گیا، اب اسے چاہیے وہ دعائیں وغیرہ پڑھے، اب وہ پڑھتا نہیں ہے، اس کی اپنی کم عقلی ہے، اپنی سستی ہے، وہ دعائیں نہیں پڑھتا۔ اب وہ جوائنٹ فیملی میں وہ چیزیں جن کے اوپر جادو آسانی سے ہو جاتا ہے، مطلب بال ہیں، کپڑے ہیں، جوتا ہے، کوئی بھی ٹچ کی ہوئی چیز ہے، تو وہاں سے ان کا حصول جلدی ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور کچھ لوگ تو خود بھی گھر بیٹھے یہ معاملات اپنے کر لیتے ہیں، سیکھتے ہیں وہ ان چیزوں سے، تو دوسرے کو تکلیف میں ڈال دیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ایک آدمی کو چلیں وہم ہو گیا ہے یا اس پہ واقعتاً ہی جادو ہے، اب اس کا حل نکالنا تو ہے نا اس کو۔ بالکل ایسے ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے علاج کیا ہے، آپ کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد کم از کم یہ مختصر وظیفہ تو پڑھے نا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 33 مرتبہ، اور اینڈ میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک مرتبہ آیت الکرسی، ایک مرتبہ آخری تینوں کل، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ لازمی پڑھیں۔ فجر اور عصر کے بعد آخری تینوں کل 3 مرتبہ کر لیں بس۔ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی تینوں کل پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، یہ تو لازمی کریں۔ ایک اور دعا سکھلائی ہے، اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ میرے اوپر زید ہے یا فلاں عورت یا فلاں مرد میرے اوپر یہ بار بار یہی کر رہا ہے، اور آپ کے پاس کچھ ایسے دلائل بھی ہیں کہ یہ لوگ مجھے پکے لگتے ہیں، تو پھر ان کا نام لے کے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہمیں، اللہ اکبر، اللہ اعز من خلقہ جمیعا، اللہ اعز مما اخاف و احذر، اعوذ باللہ الذی لا الہ الا هو ممسک السماوات السبع ان یقعن علی الارض الا باذنہ، یہاں نام لینا ہے، من شر فلاں بن فلاں، من شری مرد ہے تو مرد کا نام، اس کے باپ کا نام، اگر کوئی بھی آپ کو کسی کے اوپر شک نہیں ہے، من شر کل عبد ساحر کہہ دیں، من کل عبد ساحر جنودہ و اتباعہ و اشیاعہ من الجن والانس، اللہ اس کے جو پیروکار جن اور انس ہیں جن کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر آئے دن جادو کرتا ہے، اللہم کلی جارم من شرہم، اے اللہ تو ہمیں کافی ہو جا ان کے اس جادوگری کے شر سے، جل ثناؤک عز جارک وتبارک اسمک ولا الہ غیرک، صرف 3 مرتبہ فجر اور 3 مرتبہ مغرب کے اپنے اذکار کے اندر یہ پڑھیں، وہ ساری کائنات کے جادوگر مل بھی جائیں نا تو آپ کا بال ٹیڑھا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔